لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. صلى الله عليه وسلم. صل على محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلس اعزا بسلسلہ انہدام جنت البقیع اور انہدام جنت المعلا برپا کی گئی. اس مجلس کو اس عنوان سے پورے دنیا میں بہت ہی شد و مت کے ساتھ منایا جاتا ہے. میں آج کی اس مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ انہدام جنت البقیع، انہدام جنت المعلا، اس کے سبب کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ کیا پوری دنیا میں مزارات موجود نہیں ہیں؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اسے سمجھاؤں گا، کوشش کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. توجہ سے. پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن ہدایت کرتا ہے سیدھے رستے کی طرف، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی لنک نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ اوے سیدھا رستہ ہے. تو پھر جب قرآن سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے تو مسلمان ٹیڑھا کیسے ہو گیا؟ سوچنے والی بات ہے نا، سمجھنے کا مسئلہ ہے. تو اس کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن مجید کس کے حوالے کیا؟ مسلمانوں کی لاکھوں کتابیں احادیث پر موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر کی، لیکن کوئی ایک کتاب یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو آل محمد کے علاوہ کسی اور کے حوالے کیا ہو. کیوں ایسا کیا پیغمبر نے؟ کیا اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر؟ کہ علی علیہ السلام چچا زاد بھائی تھے اور داماد تھے، حسنین کریمین علیہما الصلوۃ والسلام نواسے تھے؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ قرآن سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. وہ سیدھا رستہ ہے کون سا جس کی طرف قرآن ہدایت کرتا ہے؟ اس سیدھے رستے کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قرآن رسول کی طرف ہدایت کرتا ہے. کس کی طرف؟ رسول کی طرف ہدایت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے رسول پر یا رسول کی طرف. دو جملے ہیں قرآن مجید میں، انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا، یا انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے کتاب کو تیری طرف نازل کیا. تو کتاب آئی ہے رسول کی طرف، کتاب آئی ہے
رسول کی طرف. اور رسول کس کی طرف آئے ہیں؟ رسول کے بارے میں کیا کہا؟ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے قانون بنا دیا. قرآن آیا ہے رسول کی طرف، رسول آیا ہے امت کی طرف. اب جب قرآن امت کی طرف آیا ہی نہیں ہے تو پیغمبر یہ قرآن امت کے حوالے کیسے کر دیتے؟ اس لیے قرآن ہدایت کرتا ہے رسول کی طرف، رسول ہدایت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے امت کو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک میں بہت زیادہ آیتیں نہیں پڑھوں گا، تھوڑا تھوڑا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس بیان کرنے میں قرآن مجید کی کتنی آیات ہے کہ جو ہمیں سہارا دیتی ہے، جو ہمیں سمجھاتی ہے. قرآن ہدایت کرتا ہے سیدھے رستے کی طرف. قرآن آیا ہے رسول کی طرف، رسول آیا ہے امت کی طرف. اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ وہ رسول جو امت کی طرف آیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن ملا ہے رسول کو. نزلنا علیک الکتاب، کتاب کو ہم نے تجھ پر نازل کیا. یا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے قرآن مجید کو جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا. نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے آئے علی قلبک، تیرے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ تو دنیا کو ڈرانے والا بن جائے. رسول آیا امت کی طرف، قرآن آیا رسول کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ نے، اور آیات بھی موجود ہے. ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی، تھوڑا سا توجہ دیں گے. کیا ہے؟ لقد صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہے ایک نور اور ایک کتاب مبین. ایک کتاب مبین یعنی یہ دو چیزیں ساتھ آئی ہیں، قرآن آیا ہے اور نور مبین آیا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے، کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی ہے. کتاب بغیر نور کے، اس لیے اللہ نے پہلے نور کو بھیجا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا ہے اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین. اب جب رسول دنیا سے جانے لگے تو یہ امانت ہے اللہ کی. کیا؟ قرآن امانت ہے اللہ کی. وہ جو امانت ہے اللہ کی، وہ امانت کس کے حوالے کرے گا؟ وہ امانت کس کے حوالے کرے گا؟ امانت اس کے حوالے کرے گا جو محمد مصطفیٰ جیسا امین بھی ہو. محمد مصطفیٰ جیسا امین بھی ہو، قرآن پیغمبر اس کے حوالے کرے گا. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں وہ موقع بھی آیا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت اور اہل بیت. کیا؟ میری کتاب، کتاب اللہ کی، اور میرے اہل بیت. یہ تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں، صلوات پڑھتے رہے محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ موضوع بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیوں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیوں ہیں. تو پیغمبر نے کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عترت اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. تو قرآن اور عترت کو ساتھ کر کے گئے. پھر اس کے بعد جو غدیر کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا،
اس غدیر کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا صراط اللہ التی امرکم باتباعہ، میں اللہ کا وہ سیدھا رستہ ہوں، انا صراط اللہ التی امرکم باتباعہ، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس پر چلنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ثم علی من بعدی، پھر میرے بعد یہ صراط منقطع نہیں ہوگی، یہ علی کے ساتھ ہوگی۔ اب اس حدیث کے ساتھ ملا کے دیکھ لیں، پیغمبر نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ پھر کہا کہ میں وہ صراط ہوں جس کی پیروی کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ثم علی من بعدی، میرے بعد یہ صراط کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت تک دنیا نے جانا ہے، دین آگے بڑھے گا، میں چلا جاؤں گا، صراط باقی رہے گی، یا صراط محمد کا نام ہے یا پھر محمد جیسا ہو۔ چلو بھیج دیں بابا جی بولے محمد وآل محمد۔ جس کے نقش قدم کو صراط کہا جا سکتا ہو، اور اس کے لیے سوائق محرقہ علامہ ابن حجر مکی کی موجود ہے مارکیٹ کے اندر، کہ پیغمبر نے اپنی حیات میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جب کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ کئی بار اس نے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ مولا کائنات تشریف لائے اور پہلو پیغمبر میں بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے شیطان، وہاں اللہ کا وہ نمائندہ ہونا چاہیے جسے شیطان گمراہ نہ کر سکے، جو خود اپنی زندگی میں اعلان کرے کہ میرے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، وہ مجھے گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ آدمی اس کے نقش قدم کو صراط مستقیم نہیں بنایا جا سکتا، تم سب کچھ بنا سکتے ہو، نشان قدم صراط مستقیم اسی کے بنیں گے اس کی گمراہی کا چانس نہ ہو۔ یار اسی کے نقش قدم صراط مستقیم بنیں گے جس کے یہاں گمراہی کا شائبہ بھی نہ ہو، شک بھی نہ ہو، تھوڑا سا بھی چانس گمراہی کا نہ ہو، صراط مستقیم نشان اس کے بنیں گے۔ لہذا فرمایا ثم علی من بعدی، پھر میرے بعد میرا بھائی علی ہے جو صراط مستقیم بنے گا، ثم ولدی من صلبہ، پھر اس کے بعد فرمایا پھر میرے بیٹے ہوں گے جو علی کے صلب سے ہوں گے، بیٹے میرے کہلائیں گے، بیٹے میرے کہلائیں گے، صلب سے علی کے ہوں گے۔ تو اب معلوم ہوا پیغمبر نے صراط مستقیم کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے اعلان کر دیا کہ علی کے بعد علی جیسا کوئی آئے گا، اس کے بعد حسن جیسا کوئی آئے گا، پھر حسین جیسا کوئی آئے گا، اور یہ سارے ایسے آئیں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہوگا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ چلو بھیجیں بابا جی محمد۔ اب یہاں پر ایک مرتبہ اعتراض کیا گیا کہ قادیانیوں نے ایک نبی بنایا تو تم نے اسے کافر قرار دے دیا، تم نے 14 محمد بنا دیے، پھر بھی تم مسلمان ہو؟ تو میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا، اور آپ کو بھی بتائی دیتا ہوں اگر کبھی کوئی پوچھے تو ان سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو کہ محمد ہم جیسا، پیغمبر ہم جیسا؟ تو عزیزان گرامی ہم پوچھ سکتے ہیں تو جاہل پیدا ہوا، نجس پیدا ہوا، اگر تجھ جیسا ہو کر تیرے کہنے کے مطابق تو مسلمان ہے تو ہم علی جیسا کہہ کے کافر کیسے ہو گئے؟
ہم حسن مجتبیٰ جیسا کہہ کے کافر کیسے ہو گئے؟ عزیزان گرامی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے نبی ہیں، یہ سارے محمد ہیں، سارے میری طرف دیکھیں، چلو آپ بھیج دیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ میں یہ کر رہا تھا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 14 ہیں، 14 کے 14 محمد ہیں۔ کیسے؟ ہر ایک کی صفت ایک جیسی ہے۔ محمد مصطفیٰ ہادی ہے، یہ 14 کے 14 ہادی ہیں۔ محمد صراط مستقیم ہیں، یہ 14 کے 14 صراط مستقیم ہیں۔ فرق اتنا ہے، وہ رسول ہیں، یہ جانشین ہیں۔ یہ جانشین ہیں، یہ خلیفہ ہیں۔ بس اب میں نے مقدمہ مکمل کیا، یہاں تک آپ کے ساتھ گفتگو آئی۔ اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک، آج دنیا میں اسلام دو۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن ایک، اسلام دو۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد قرآن جس کے حوالے کیا تھا، امت نے اس سے قرآن نہیں لیا۔ امت نے اس سے قرآن نہیں لیا، لہذا ایک نیا رستہ انتخاب کیا گیا، اور اس سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کا چناؤ کیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب دو رستے چلے، ایک علی کی خلافت کا، ایک سقیفہ کی خلافت کا۔ دونوں چلتے رہے ساتھ ساتھ، لیکن دونوں کے اندر قرآن مجید کی تفہیم الگ الگ تھی، قرآن مجید کو سمجھنے کا سلیقہ الگ الگ تھا۔ مثلا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پہلے ہی موقع پر جب پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی گئی، اس میں مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیغمبر کے بعد پہلے شہید ہیں، جنہیں مانعین زکوٰۃ کی عنوان پر قتل کیا گیا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں، تھے صحابی رسول، نیک بھی تھے، انہیں قتل کیا گیا۔ جس نے قتل کیا اس کا نام ہے خالد بن ولید۔ اس خالد بن ولید کو جب یہ پتا چلا کہ قتل کر دیے گئے ہیں، خلیفہ وقت نے سزا سنائی کہ ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، انہوں نے قتل کیوں کیا؟ دوسرے نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی، ایک نئی ٹرمینالوجی اسلام میں بدعتاً ایجاد کی۔ وہ کیا تھی؟ خطائے اجتہادی، اجتہادی خطا۔ یعنی انہوں نے اجتہاد کیا، نیت ان کی نیک تھی لیکن خطا ہو گئی۔ اس خطائے اجتہادی نے پورے اسلام کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے وہ کرشمہ سازیاں دکھائیں کہ پھر نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہیں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جانیں محفوظ رہیں، نہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس محفوظ رہی، کیونکہ تفہیم قرآن کا سلسلہ الگ الگ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان قتل کر ہو جاتا ہے کسی مسلمان کے ہاتھ، تو چونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر ایک اور نئی اصطلاح ایجاد کی گئی، وہ کیا تھی؟ وہ اصطلاح یہ تھی کہ کوئی پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر، کوئی پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ حالانکہ یہ اللہ پر بھی جھوٹ ہے، قرآن پر بھی جھوٹ ہے۔ اگر حالت روزہ میں کوئی کہہ دے تو روزہ بھی باطل ہے۔ کیا کہا؟ یہ کہاں سے لائے؟ قرآن مجید کی تفہیم کی غلطی کی بنیاد پر سامنے آیا۔ مثلا قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ جانتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے مگر یہ کہ اللہ جانتا ہے۔
تو عزیزان گرامی مجھے ایک بات کا جواب آپ عطا کریں کہ تسقطو کا مطلب اللہ کا علم نہیں ہے. تسقط کہتے ہیں سقط یا سقط گرنے کو. تو کسی لغت میں مولا کے تو تم نے 24 معنی نکال لیے لیکن اس کے دوسرے معنی نہیں نکال سکتے تم لغت سے. تو پتے کا گرنا یہ اور چیز ہے اور اللہ کے علم میں ہونا یہ الگ چیز ہے. یعنی اللہ کی مرضی نہیں ہے پتے گرنے میں, اللہ کا علم ہے. چونکہ پتا سوکھ گیا گر گیا تو اللہ کے علم میں تو ہے لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اسے گرنے کا. یہ دشمنان اہل بیت کو بچانے کے لیے, قاتلان آل محمد کو بچانے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے. عزیزان گرامی یہ جو سلسلہ چلا دونوں طرف سے الگ الگ, یہ سلسلہ چلتے چلتے جب ولایت علی سے حسین علیہ السلام تک پہنچا تو حسین بن کر سامنے آیا, اور جب یہ 5ویں منزل پر 6ٹھی منزل پر آیا تو یزید بن کر سامنے آیا. تو جو سلسلہ ثقیفہ سے چلا تھا اس کا 6ٹھا یزید تھا, جو سلسلہ پیغمبر کے گھرانے سے چلا تھا اس کا 5واں رتبہ حسین تھا. لہذا حسین علیہ السلام نے جو قرآن کو سمجھا وہ اور تھی, یزید نے جو قرآن کو سمجھا وہ اور تھا. انہوں نے بھی قرآن مجید کی آیات پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا. انہوں نے بھی قرآن مجید پڑھ کر یزید کے مقابلے میں آ کر دین کو بچانے کا اعلان کیا. وہ بھی قرآن مجید پڑھ رہا تھا, یہ بھی قرآن مجید پڑھ رہے تھے, لیکن دونوں میں فرق تھا. اب میں اسے آپ سمجھاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو تاکہ آسانی کے ساتھ آپ سمجھیں. 2-3 مثالیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی, 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو. امام جعفر صادق علیہ السلام بلکہ اس سے تھوڑا سا پہلے چلتے, دوسری خلافت کا زمانہ ہے. ایک عورت کو جو پریگننٹ ہے, حاملہ ہے, گرفتار کر کے لایا جاتا ہے. خلیفہ وقت نے پوچھا کیوں لائے ہو گرفتار کر کے؟ کہا اس نے زنا کیا ہے, اس نے بدکاری کی ہے. کہا بدکار عورت کی سزا کیا ہے؟ بدکار عورت کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرو. ٹھیک ہے, خلیفہ نے حکم دے دیا لے جاؤ اور اسے سنسار کر دو. لے گئے سنسار کرنے کے لیے. ابھی دربار سے باہر نکلے تھے کہ علی علیہ السلام مل گئے. کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا خلیفہ نے سنسار کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے کہا واپس لاؤ. اس نے بھی قرآن مجید کے حکم کے مطابق فتویٰ دیا تھا. اب علی علیہ السلام لے کر آئے اور علی علیہ السلام نے بھی اسی حکم کو باقی رکھا, لیکن سمجھایا کہ کون سا حکم کب دیا جاتا ہے یہ تمہارے بس کی بات نہیں, یا مصطفیٰ جانتا ہے یا مرتضیٰ جانتا ہے. فتویٰ تم نے بھی یہی دیا کیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے. فتویٰ علی کا بھی یہی ہے کہ سنسار کیا جائے, لیکن فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اگر اس حالت میں اسے سنسار کرو گے تو یہ بچہ بھی مر جائے گا. لہذا اس کا کیا قصور ہے؟ اسے کس جرم میں قتل کیا جائے گا؟ لہذا مولا نے فرمایا اس عورت کو بیت المال سے خرچہ دیا جائے, اپنے پاس رکھا جائے اسے حفاظت کے ساتھ. جب یہ بچہ جن لے, بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے پورے 2 سال دودھ پلا لے, پھر اس کے بعد اس عورت کو تم نے سنسار کرنا ہے. اس سے پہلے سنسار نہیں کر سکتے. یہ قرآن مجید کو انہوں نے بھی سمجھا, قرآن مجید کو انہوں نے بھی سمجھا. اب میں آپ کے سامنے آگے بات بڑھاتا ہوں. اس سے اس بچے کی جان بچ گئی. یہ حکم ڈیفرنٹ ہوا, حکم کا اختلاف ہوا. عزیزان گرامی اس کے بعد آگے بڑھ کر جو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ بتانے لگا تھا, ایک آدمی بازار میں آیا. اس دور کا بازار ہے جب یہ بلڈنگیں نہیں ہیں, میدان کے اندر صندوقوں میں بازار لگتا ہے. اس کی مثال آج کے زمانے میں آپ منگل بازار, جمعہ بازار وغیرہ لگا لیں.
تقریباً یہی ماحول ہوتا ہے۔ امام نے دیکھا کہ اس لمبے سے جبے والے نے، بڑے معروف اور نیکوکار آدمی نے، ایک انار والے کے پاس کھڑے ہو کر 5 انار چرائے، پھر آگے بڑھ گیا، پھر 5 روٹیاں چرائیں، پھر اس کے بعد وہ 5 انار اور 5 روٹیاں لے جا کر ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں، وہیں مدینے کے باہر ہی، غریبوں میں 1 روٹی 1 انار، 1 روٹی 1 انار، 1 روٹی 1 انار دے دیا۔ جب یہ دیکھ کے واپس پلٹا تو امام نے بلا لیا، امام جانتے تھے، کہنے لگے ادھر آؤ، آ گیا، کہ یہ بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ یہاں سے روٹیاں چرائیں، یہاں سے انار چرائے، اور یہ جا کے تم نے خیرات کر دی، یہ کیا کیا؟ کہنے لگا کہ کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اب وہ علی جسے پیغمبر نے قرآن کا لقب دیا ہے، اسے قرآن سمجھایا جا رہا ہے، وہ جعفر صادق تو مجسم قرآن ہے، اسے قرآن سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے جس نے تجھے چوری کرنے کی اجازت دی ہے؟ کہ اللہ قرآن میں آیت ہے کہ من کان ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اسے ایک نیکی کے بدلے 10 ملتی ہیں، اور ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ کر رہا آتا ہے اسے 1 کے بدلے میں 1 ملتا ہے۔ تو میں نے 5 انار چرائے، 5 گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھے گئے، 5 روٹیاں چرائیں، 5 گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھے گئے، دونوں ملا کے کتنے ہوئے؟ 10۔ میں نے 5 انار اللہ کی راہ میں خیرات کیے، نیکیاں کتنی ملی؟ 50۔ 5 روٹیاں دیں، نیکیاں کتنی ملی؟ 50۔ 50 اور 50 ہو گئی 100۔ تو 10 گناہ کو آپ مائنس کر دیں تو ابھی 90 نیکیاں میرے گناہ میں، میرے نام اعمال میں باقی رہیں گی۔ امام نے فرمایا کیا قرآن مجید میں تو نے یہ نہیں پڑھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل کو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے، چوروں سے نہیں۔ چلو بھیج دیں بابا بلند محمد وآلہ محمد۔ تو چوری کرنے کے بعد تیرا تقوی تو ختم ہو گیا، اور یاد رکھ اس نے بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی، امام نے بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی، اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے 2 جرم کیے ہیں، ایک چوری کرنے کا جرم ہے، دوسرا پرائے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جرم کیا ہے۔ اللہ نے مال حرام کو اپنی راہ میں خرچ کرنے سے منع کیا ہے۔ چلو آپ بھیج دیں بابا بلند محمد و آل محمد۔ یہ تفہیم قرآن میں اختلاف پیدا ہوا۔ اب مسلمان جو ان کے پیروکار ہیں، سال بھر سود کھاؤ، سال بھر رشوت کھاؤ، سال بھر حرام کھاؤ، 1 مرتبہ حج پہ چلے جاؤ، 1 مرتبہ عمرے پہ چلے جاؤ، سارے گناہ معاف۔ لیکن ان کو یہ نہیں بتایا جاتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے ادھر کا اسلام۔ اب ادھر اہل بیت والا اسلام کون سا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا مکے میں ہیں، ہارون عباسی حاکم وقت ہے، اپنی سواری پر سوار خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے لشکر ہے، فوج ہے، سپاہی ہے، آواز بلند ہو رہی ہے، ہٹو، بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، ہوشیار باش۔ جب بہلول دانا نے یہ سنا تو ایک مرتبہ حضرت بہلول ایک اونچی سی دیوار پہ چڑھ گئے۔ دیوار پہ چڑھنے کے بعد حضرت بہلول نے آواز دی، کہا کہ اللہ نے یہ کائنات خلق کی ہے مرنے کے لیے۔ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا کہ جب رسول خدا یہاں زیارت کے کعبہ کے لیے آتے تھے تو نہ کوئی سپاہی ہوتا تھا، نہ کوئی کوڑے مارتا تھا، نہ کوئی ہٹانے بچانے والا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ آواز جب ہارون رشید عباسی کے کانوں تک گئی
صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ہارون کے کانوں تک گئی، ہارون نے پہچان تو لیا کہ کون ہے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے پوچھنے لگا یہ کون ہے، تو کسی نے قریب ہی کھڑے ہوئے کسی ساتھی نے کہا کہ یہ بہلول ہے، کہا بلا کے لاؤ، یہ دیوانہ ہے، بلا کے لاؤ۔ آگے کہا بہلول کیا کہہ رہا تھا؟ کہا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول جب آتے تھے تو ان کے ساتھ یہ پروٹوکول نہیں ہوتا تھا۔ کہا مجھے نصیحت کر۔ حضرت بہلول نے کہا یہ سامنے پہاڑوں پر ٹوٹے ہوئے گھر دیکھ رہا ہے؟ کہاں؟ کہ اس میں کل ہے تیرے ہی جیسے لوگ رہا کرتے تھے، جن کے آگے پیچھے لوگ چلتے تھے اور یہ آوازیں آتی تھی کہ ہٹو بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے۔ آج وہ کہاں ہے؟ جہاں وہ چلے گئے تجھے بھی وہیں جانا ہے۔ کچھ اس انداز سے بہلول نے نصیحت کی کہ ہارون رونے لگا، کہنے لگا مجھے نصیحت کر۔ نصیحت کر دی۔ اپنے خزانچی سے کہا کہ 1000 اشرفی کی تھیلی دے دو بہلول کو۔ 1000 اشرفی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ 1000 تولہ چاندی، 1000 تولہ چاندی۔ حضرت بہلول نے لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہ میری ضرورت نہیں ہے۔ کہا اچھا غریبوں میں بانٹ دینا، فقیروں میں بانٹ دینا۔ بس یہ اسی بات کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، تھوڑا سا ذہن میرے ساتھ رکھیے گا۔ وہ تھا ثقیفائی اسلام کا پیروکار جس نے قرآن مجید کی آیت کے روشنی میں اپنے آپ کو چوری بھی کری اور اللہ کی راہ میں بھی دیا۔ یہ آل محمد کا اسلام تھا۔ کہنے لگا نہیں چاہیے، کہا لے لو غریبوں کو دے دینا۔ بہلول نے ایک مرتبہ ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، بہلول کہتے ہیں ہارون ان غریبوں کو واپس کر جن کا خون چوس کے تو نے یہ دولت ہے۔ مال حرام سے خیرات نہیں ہوا کرتی، مال حرام سے خیرات نہیں ہوتی ہے۔ اچھا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، یہ ہمارے یہاں بڑوں کی مثال ہے، گدرے کے رسی گدرو رنگ مٹائیں گا۔ وہاں تو یہ ہو ہی رہا تھا، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، کہنے لگے ہو بھی حرام کھائی حجتے ونے، ماں بھی حرام کھائی زیارتن تے ونا بھلا۔ یہ بھی سال میں ایک مرتبہ مشی کرنے جاتا ہے، لوگ کہتے بڑا راشی ہے، بڑا حرام خور ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ایسا عاشق ہے، خود تو جاتا ہے دوسروں کو بھی لے کے جاتا ہے۔ کیا؟ دوسروں کو بھی لے کے جاتا ہے۔ یہی بنیاد بنی۔ میں ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جہاں آل محمد کی تفہیم قرآن اور ہے اور ملوکیت کی تفہیم قرآن اور ہے۔ ملوکیت قرآن پڑھ کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، امامت قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہاں زندگی کے سودا ہے، یہاں زندگی کے معاملات ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی کہ دنیا نے ہزارہا کوششیں کی کہ کسی طریقے سے آل محمد کے وقار کو گرایا جائے، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو گھٹایا جائے، اہل بیت علیہ السلام کو دنیا میں کم ترین دکھایا جائے، لیکن یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کتنی مثالیں پیش کروں، ایک دو مثالیں اور پیش کرتا ہوں قریب سے تاکہ میں ایک بات آپ تک پہنچا سکوں۔ ہارون رشید عباسی کا دربار ہے،
بہلول بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر میں ایک چور کو گرفتار کر کے لایا گیا. پوچھا ہارون نے اسے کیوں گرفتار کیا ہے؟ کہا اس نے چوری کی ہے. ہارون کہتا ہے اس عمر میں، اس بڑھاپے میں تو نے چوری کیوں کی؟ کہا میں حجاز کا رہنے والا ہوں، آج کا سعودی عرب، حجاز کا رہنے والا ہوں، روزگار نہیں تھا، بچوں کو لے کے میں یہاں گئے. یہ دارالخلافہ ہے، اسٹیٹ کا کیا ہے، دارالخلافہ ہے. یہاں لے کے آئے تھے تاکہ یہاں روزی کے مواقع زیادہ ہوں گے تو میرے بچوں کو روزی ملے گی. کافی کوشش کے باوجود روزی نہیں ملی، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، تو میں نے اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے چوری کی. ہارون رشید کے پاس چیف جسٹس بیٹھا ہوا تھا. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے. ہارون نے چیف جسٹس سے کہا، قاضی القضات سے کہا کہ یہ سامنے چور ہے، اس نے چوری کا اقرار بھی کر لیا ہے، بتاؤ کیا اس کا سزا کیا ہے؟ میں قرآن مجید کو کھولا، کہنے لگا کہ قرآن مجید کی آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے. اس نے فتویٰ دیا. ادھر سے بہلول کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہارون تیرا قاضی جھوٹ بول رہا ہے، تیرا قاضی جھوٹ بول رہا ہے. قاضی بکھر گیا، کہنے لگا ہارون میں نہیں کہتا تھا کہ یہ رافضی ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر فتویٰ دیا ہے، یہ کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. بہلول نے کہا یہ تیرا قاضی جھوٹا ہے. قاضی نے دوسرا فتویٰ دیا، کہتا دیکھو ایک تو اس نے عدالت کی توہین کی ہے، اس کی سزا دی جائے، اور دوسرے اس نے قرآن مجید کی آیت کو جھٹلایا ہے تو اس کی گردن کاٹی جائے. ہارون کہنے لگا کہ تیرے فتوے کے اوپر عمل کروں گا، پہلے میں اس دیوانے سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر اس نے یہ فتویٰ دیا کیوں ہے، آخر اس نے تیرے خلاف یہ بات کہی کیوں ہے. بہلول کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حاکم سن، یہ آیت سچی، قرآن سچا، لانے والا سچا، لیکن ایک بات یاد رکھ، اس قرآن کی آیت پر عمل اس وقت ہوگا جب اسلامی حکومت کا حکمران اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی رعایا کے روٹی کپڑا مکان کا بندوبست کرے گا. اس کے بعد اگر کوئی چوری کرے گا تو چور کا ہاتھ کٹے گا، لیکن اگر حاکم غافل ہے رعایا کی طرف سے اور پھر کوئی چوری کرتا ہے تو پھر چور کا ہاتھ نہیں، حاکم کی گردن کاٹی جائے گی. چلو بھیج دیں بابا بلند محمد وآل محمد. فرق سمجھ میں آیا؟ ملوکیت کا تفہیم قرآن اور ہے، امامت کا قرآن کی تفہیم اور ہے. اس سلسلے کی آخری بات، تاکہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھا نہیں گیا. امام حسین علیہ السلام کا قتل بھی قرآن مجید کی آیتوں سے فتویٰ دے کر لیا گیا تھا. سلوات بھیج دیں بابا بلند محمد وآل محمد. عزیزو،
امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام ایک خبر امام تک پہنچتی ہے. امام علیہ السلام نے اس خبر کو، جو امام جانتے تھے، بازار میں ایک مرتبہ اسحاق کندی نامی ایک فلسفی تھا. وہ اسحاق کندی بہت بڑا عالم تھا. اس نے ایک کتاب لکھی اور کتاب میں لکھا کہ بابا تاں کے تک کرو تو بھلے بننے والا یہ رہا انہوں نے چٹونا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ تکڑ ہوجے وہ بھلے ہمیں کہ آزادی ہے وہیں سکے تھا. صلوات پڑھے بابا بلند محمد و آل محمد. مجلس آئے نے تو ماحول ڈسٹرب ہوتی ہے. ماں ممبر تے بیٹھ رہا ہے، ماں کوئی اکھن جا اشارہ گالیوں دکھن سے ٹھیک نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اسحاق کندی بہت بڑا فلسفی تھا. اس نے کتاب لکھی کہ قرآن کی آیت، ایک آیت دوسری آیت سے ڈیفرنٹ ہے. ایک آیت میں کوئی حکم ہے، دوسری آیت میں کچھ اور حکم ہے، تو یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. امام علیہ السلام کو اس کا شاگرد مل گیا ایک. امام نے اس کے شاگرد سے کہا کہ سنا ہے تمہارے استاد نے کتاب لکھی ہے، وہ تناقض قرآن. کہاں لکھی تو ہے. کہ اپنے استاد سے پوچھنا کہ اگر صاحب کتاب آ جائے اور وہ تجھ سے پوچھے کہ جو معنی آیت کی تو نے مراد لی ہے تو صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. کہنے لگا سر جناب پوچھ تو لوں، لیکن میرا استاد تو بہت غصے والا آدمی ہے، وہ بات کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کا سامنا کیسے کروں. کہنے لگے امام علیہ السلام کہ ایک ہفتے تک اس کی خدمت کر، تھوڑا اسے زور دے، جب مانوس ہو جائے تو پھر سوال کرنا. اس نے بڑی خدمت چاکری کی استاد کی. ایک ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد اس نے کہا استاد ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا یہ جو آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کو مقابلے میں لکھا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہے، اگر صاحب کتاب آ جائے جس پر یہ قرآن نازل ہوا تھا اور وہ کہے کہ جو آیت کی معنی تو نے نکالی ہے میری مراد یہ نہیں ہے، اس کی معنی یہ ہے، تو تم حق پر ہو گئے یا وہ حق پر ہو گئے. اسحاق کندی بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یہ تو بتا یہ سوال تجھے بتایا کس نے ہے؟ کہا میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، اچانک میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا. اسحاق کندی کہنے لگا کہ تو میرا شاگرد ہے، میں تیرا استاد ہوں، میں جانتا ہوں تیری مینٹلٹی کتنی ہے، تیرا ذہن کتنا بلند ہے، میں جانتا ہوں. یہ بتا یہ سوال تجھے بتایا کس نے ہے؟ تو کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو میں بازار گیا تھا ایک دن، امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا یہ سوال. اسحاق کندی کے پاس تھا ملوکیت والا قرآن، امام علیہ السلام کے پاس ہے رسول والا قرآن، تفہیم اہل بیت. اب امام علیہ السلام ارشاد جب وہاں پہنچا وہ کہنے لگا خدا کی قسم اس خاندان کے علاوہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو قرآن کی حفاظت کر سکے. اور اس کے بعد اس نے وہ پورا نسخہ اٹھا کر، اب روایتیں مختلف ہیں، کسی نے کہا جلا دیا اور کسی نے کہا کہ دبا دیا، دفن کر دیا. بہرحال بتانا یہ ہے آج جو دنیا میں تفہیم قرآن دیکھنی ہو، یہ جو مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے،
یہ تو پارا چنار کے رستے بند کیے جا رہے ہیں، یہ جو مسجدوں میں بم دھماکے کیے جا رہے ہیں، یہ جو بے گناہوں کو تکبیر نعرہ لگا کر قتل کیا جا رہا ہے، یہ قتل ہونے والے امامت والے اسلام پر ہیں اور قتل کرنے والے ملوکیت والے اسلام پر ہیں۔ اور اگر دنیا میں اس کی کوئی واضح دلیل دیکھنا چاہے تو دنیا میں ملوکیت والا اسلام سعودی عرب میں جا کے دیکھ لو، امامت والا اسلام ایران میں جا کے دیکھ لو، عراق میں جا کے دیکھو۔ کسی نے لکھا تھا 40 کی مشی کے بعد، کہا کہ 35 لاکھ حاجی سعودی عرب جاتے ہیں، جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو مہینوں لگ جاتے ہیں سعودی حکومت کو صفائی کرنے میں، مہینوں مشینوں کے ذریعے سے صفائی کی جاتی ہے، بوتلیں اور یہ ٹیشو پیپرز اور ڈسپوزیبل پلیٹیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ 1 کروڑ سے زیادہ زوار جاتے ہیں ایران، عراق، اور وہاں ایک دن بھی آپ کو کچرا ملے گا نہیں، صفائی کی تو دوسری بات ہے۔ ملوکیت والے اسلام میں حاجی اللہ کا مہمان بن کے جاتا ہے تو 2 روپے کی روٹی 10 روپے کی ملتی ہے، امامت والے اسلام میں جاتا ہے تو کھانا مفت میں ملتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے سید کی حوصلہ افزائی کرے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، صلوات پڑھے آواز بلند محمد و آل محمد۔ اندازہ ہوا آپ کو؟ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جنت البقیہ اور جنت المعلا کیوں منظم کیے گئے؟ پہلے انہوں نے آل محمد کے فضائل گھٹائے، نہیں گھٹا سکے تو آل محمد کو قتل کیا، قتل کر کے بھی ان کی عزت کو نہیں گھٹا سکے تو پھر ان کے مزارات کو، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے مامون رشید عباسی متوکل عباسی کے دور میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کو گرایا گیا، زائرین کو قتل کیا گیا، آج بھی قتل کیا جا رہا ہے، آج بھی مارا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاس یہ سینس نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ شیعہ جیتا بھی آل محمد کے لیے ہے، مرتا بھی آل محمد کے لیے ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں بھی ان کی حکومت ہے، وہاں بھی ان کی حکومت ہے، مر کر بھی ان کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اکثر شاعر کہتے ہیں کہ مجھے انتظار ہے موت کا، کیوں؟ تاکہ میرے مولا کی زیارت ہو جائے، تاکہ مجھے علی کی زیارت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ موت بہانہ ہے علی علیہ السلام کی زیارت کا۔ تو جو قوم اہل بیت کے دروازے سے وابستہ ہے اس کے لیے موت مسئلہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہمیں تو یہاں عارضی طور پر بھیجا گیا ہے، اصل گھر تو ہمارا آخرت کا ہے۔ موت ہلاکت کا نام نہیں ہے، موت شہادت کا نام ہے۔ ہاں، ہلاکت ان کے لیے ہے جن کی موت بغیر حب آل محمد ہوتی ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو موت ہلاکت ہے۔ اسی لیے جو بغیر حب علی مرتے ہیں وہ فتویٰ دیتا ہے ختم و حرامہ، نظر نیاز حرامہ، اس لیے کہ ان کی پہنچتی نہیں وہاں پر۔ پہنچانے کے لیے وارث چاہیے ہوتا ہے، پہنچانے کے لیے وسیلہ چاہیے ہوتا ہے، جب وسیلہ ہی نہیں ہے تو پہنچائے گا کون؟ چلو بھیج دیں بابا بلند محمد والے۔ بلڈوزر چلائے گئے مکے میں، مدینے میں۔ یہ جو توہین صحابہ کی رٹ کرتے ہیں،
اگر انہیں صحابہ کی عظمت کا احترام ہوتا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹی بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں. امام حسن مجتبیٰ نواسے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں. امہات المومنین اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان کہ وہ آل محمد کے دشمنوں کو صحابی کہتے ہیں، ہم آل محمد کے وفاداروں کو صحابی کہتے ہیں. ہم کسی قاتل اور دہشت گرد کو صحابی نہیں کہتے. جنت البقیع کوئی چھوٹا سا قبرستان تو نہیں ہے، کتنا بڑا قبرستان. عزیزان گرامی، اگر آل سعود مسلمان ہوتے تو آج ان کے حکمران سلمان جو اس وقت جہاں نشین ہے، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، اس سے کہا گیا کہ ایران سے بات چیت کر کے مصالحت کر لو. اس نے کہا نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ امام مہدی کے ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں اور امام مہدی آ کر ہم سے جنگ کریں گے، تو جو ہم سے جنگ کی تیاری کر رہا ہو ہم اس سے کیسے مصالحت کی بات کر لیں. بس عزیزان گرامی، یہ ایک المیہ ہے کہ اس میڈیا کے دور میں بھی، ترقی یافتہ دور میں بھی، جب دنیا چاند پر پہنچ گئی، ابھی تک مسلمان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام پھیلایا کس نے، اسلام بچایا کس نے. اسلام زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام دلوں پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا تھا. عزیزان گرامی، دل روتا ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں آل محمد کی ولایت ہے، کہ ایک طرف بابا کا مزار ہے جہاں اتنی روشنی ہے کہ رات کو بھی دن نکلا رہتا ہے، ایک طرف مظلوم بیٹی کا مزار ہے کہ جہاں دن کی دھوپ آتی ہے رات کو اندھیرا چھایا رہتا ہے. خدا کی قسم اگر مسلمانوں میں غیرت ہوتی اور مسلمانوں میں غیرت ہوتی تو پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کر کے ان مزارہائے مقدسہ کو تعمیر کرواتا. محسن شہید کا ایک شعر ہے، اکثر پڑھا کرتا ہوں. ہمارے ایک عالم تھے سید العلماء مولانا سید محمد یار شاہ صاحب. ان کو جب یہ شعر سنایا گیا نا، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کی شفاعت کے لیے یہ شعر کافی ہے. شعر سنیں گے کہ اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. عزادارو، کیسی مظلومہ تھی وہ بی بی. ایک ایک جملہ پوری مجلس ہے مصائب ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، کس طریقے سے آپ اندازہ کریں گے؟ علماء جو بیان کرتے ہیں نا تاریخ پڑھ کے، ایک ایک لفظ مصیبت کا پوری مجلس ہے. کہتے ہیں کہ مولا کائنات سے شہزادی نے جو وصیتیں کی تھی، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. آج آپ کے ہاں کسی کی میت ہو جائے تو جنازہ دن میں اٹھایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں. بنت رسول کا جنازہ رات کی تاریکی میں. کہ یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے میرے محسن کو قتل کیا. یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ میرے اوپر گرایا. یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کو رونے نہ دینا. یا علی مجھے غسل خود دینا، کفن خود پہنانا. یا علی
میرا جنازے کا تابوت ایسے بنانا جیسے اسما بنت امیس کے قبیلے والوں میں بنتا ہے۔ میرے بعد شادی ضرور کرنا، ایک رات اپنے بچوں کے ساتھ، ایک رات اپنے حرم کے ساتھ گزارنا۔ یا علی، مجھے بھول نہ جانا، مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر قرآن پڑھا کرنا، میں تمہاری آواز کو بہت پسند کرتی ہوں۔ یا علی، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، رات کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے۔ میں نے زینب کبریٰ سے وصیت تو کر دی، لیکن ممکن ہے بچی کو نیند آ جائے۔ یا علی، میرا حسین پیاسا نہ رہے گا۔ یا علی، کل دفن کر کے جب بازار جاؤ گے نا تو مسلمانوں سے کہنا، مسلمانوں اب چین کی نیند سونا، جس کے رونے سے تمہیں اذیت ہوتی تھی وہ بی بی اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ عزادارو، وہ سیدہ کونین صلی اللہ علیہ مولا کائنات دفن کرنے کے بعد آئے، قبر پر روزانہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات کو قبر سے آواز آئی، یا علی، میری زینب کو نیند آ گئی ہے، حسین پانی مانگ رہا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ عزادارو، امام علی علیہ السلام اٹھے، گئے اور امام علیہ السلام نے پانی لیا، جا کر حسین علیہ السلام کے سرانے کھڑے ہو گئے۔ عزادارو، جیسے ہی امام نے آواز دی، اماں پانی، امام نے آواز دی، اٹھو حسین، میں تمہارے لیے پانی لیے کھڑا ہوں۔ عزادارو، جناب امام حسین علیہ السلام نے جو بابا کی آواز سنی تو چیخ مار کر رونے لگے۔ آواز آئی، بابا بابا، یہ کام تو میرے لیے میری ماں کیا کرتی تھی۔ عزادارو، جس بی بی کے پہلو شکستہ تھا، جس کا پہلو پہ ہاتھ رکھا رہتا تھا، وہ بی بی اس حالت میں بھی حسین کی پیاس کو نہیں بھلاتی تھی۔ میں کہوں گا، بی بی آپ کو رات کی پیاس برداشت نہیں، آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، جس کی 3 دن کی پیاسے کی گردن پر شمشیر چلا دی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حق محمد و آل محمد علیہ السلام، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مجلس کی نظر و نیاز کا اہتمام کرنے والے مومن کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت میں راسخ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔